لیجیے محمد والے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سبحان الزار منبر سلوطی و علیہ السلام بلند ترین سلام۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد خداوندی ہے، قلنا ہم نے کہا، ینار کونی اے آگ بردوں و ٹھنڈی ہو جا، سلامن علی ابراہیم اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ کی فطرت ہے، اس میں جو کچھ پھینکا جائے جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ کائنات کی پہلی اور آخری آگ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ قدم دور کی بات ہے، آگ نے لباس کو بھی چھوا دیا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس بہت تھوڑے سے فضائل پڑھنے، بس آپ نے تھوڑا سا میرا ساتھ دے۔ یہی آیت ذہن میں رکھیں، اسی آیت کے زمان میں آج کی گفتگو ہے۔ جس میں آیت سمجھ لوگوں کو نہیں آئی دوبارہ پڑھتا۔ اللہ فرما رہا ہے، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یعنی جو آگ گرم ہے وہ ابراہیم کو گرم محسوس نہیں ہو رہی، جس کا کام ہے جلا دینا وہ ابراہیم کو جلا نہیں رہی۔ پتا چلا کہ اللہ نے اسے ٹھنڈک دے دی، سلامتی والا بنا دیا۔ اب یہی آئے ذہنوں میں رہے۔ شب عاشور کی رات روایت ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، فرماتے کہ میرے پاپا حسین ابن علی علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آقا حسین فرمانے لگے کہ میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین تجھے کربلا جانا پڑے گا، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ جو نبی آیا، جو رسول آیا، جو ولی آیا، وہ صحیح سالم واپس نہیں گیا۔ اسے تکلیف اٹھانی پڑی، درد محسوس کرنا پڑا، لیکن میرے نانا نے فرمایا، حسین تیرے پاس تیرے ساتھ جتنے بھی اصحاب ہوں گے، تو اور تیرے ساتھی کربلا کے میدان میں سبھی شہید ہو جائیں گے۔ اب یاد رکھیے گا، بھائی تنزیل اشفاق بخاری مجھ سے کہیں کہ سید علی عابد کل آپ کو یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، تو آپ ایمان سے بتائیں میں کل آؤں گا؟ ممکن ہے پوری زندگی اس گلی سے نہ گزروں۔ موت کی خبر سن لی جب آقا حسین نے شب عاشور کہا نا کہ کل سارے شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، موت کی خبر سن کے اصحاب حسین کی پیشانی پہ شکن تک نہیں آئی۔ بہت شکریہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیتے آئیے گا۔ پھر فرماتے کہ میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا، بیٹا حسین تیرے پاس ایسے اصحاب کی جماعت ہوگی جنہیں لوہے سے لگنے والے زخموں پر درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اتنا فرما کے پھر آقا حسین نے اسی آیت کی طرح فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا کہ بیٹا حسین، اللہ نے قرآن میں کہا، قلنا ینار کونی، ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ جس طرح ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی، اسی طرح کائنات کی ساری تلواریں، تمام نیزے، تمام خنجر تیرے اصحاب کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہے۔ آپ نے لفظوں کی دور کے لیے آپ کو سلامت رکھے۔ میں جانتا ہوں بات مشکل ہو رہی، لیکن مشکل کشا کے ماننے والے مشکل آپ پہ آئے گی نہیں۔ جیسے جیسے حسین فرماتے جا رہے ہیں، فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا، میرے بیٹے حسین میدان کربلا میں تیرے اصحاب کے بدن کٹ کٹ کے کربلا کے میدان میں گریں گے، سر تن سے جدا ہوں گے، لیکن انہیں تکلیف ہوگی نہیں، انہیں درد ہوگا نہیں۔ جس طرح ابراہیم کے لیے آگ سلامتی بن گئی، ٹھنڈک بن گئی، اس طرح تیرے اصحاب کے لیے تمام لوہا ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گا۔ یہی تو وجہ تھی کہ رسول دن کے اجالے میں بلاتے رہے تو جانے کو تیار نہیں، حسین چراغ بجھا کے کہتے رہے تو جانے دو۔
کیا کہنا، بہت شکریہ، بالکل ادھر نہ جی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. اگر کسی کو میں کہہ دوں کہ آپ کے بدن پہ آگ اثر نہیں کرے گا، اگر تو دل میں مودت ہے رسول کی آل کی تو بندہ سوچے گا، ایک بار کہے گا ضرور سید زیادہ ہے، شک نہیں کرے گا. اگر وہ سارا دن تندور میں بیٹھا رہے، لکڑیاں جلتی رہے، لکڑیاں جل کے راکھ بن کے بجھ جائیں، اس کے بدن کو آگ چھوئے ہی چھوئے، تو انصاف سے بتائے گا اللہ نہ کرے اس علاقے میں کہیں آگ لگ جائے تو ہر بندہ جان بچانے کے لیے بھاگے گا. کیا وہ بھاگے گا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میرے بدن پہ آگ اثر نہیں کرتی. حسین شب عاشور بتا چکے تھے تلواریں بدن پہ اثر نہیں کرے گی، بدن کٹے گا ضرور لیکن درد ہوگا نہیں. اسی وجہ سے تو ہر صحابی بڑھ بڑھ کے کہتا تھا آقا حسین مجھے اجازت دیجیے پہلے میں جاؤں. کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھیں. بہت شکریہ. میں دلیل دیتا ہوں بات آسان ہو جائے. 72 شہداء کتنے اور بہت سی روایات ہیں 370 تک بھی شہیدوں کے نام لکھے گئے، لیکن مشہور معروف 72 ہے. 72 میں سے ایک شہید کا نام ہے عابس، شاکری قبیلے سے تعلق. جب یہ میدان میں آیا گھوڑے پہ سوار، ہاتھوں میں تلوار، ایک ہاتھ میں نیزہ، گھوڑے کو قریب کر دیا. اب شب عاشور سن رکھا تھا کہ رسول نے کیا فرمایا آقا حسین سے بدن پہ تلواریں اثر درد، تو حسین نے بے خوف تو کاٹ دیا نا صحابیوں کو. آپ اسے شاکری گھوڑے پر بیٹھ کے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں اگر تم سب میں سے اگر کسی ایک بندے کو بھی اپنے حقیقی باپ کا نام آتا تو آج میرے مقابلے پہ کسی کے محتاج نہ، کوئی آگے نہیں آیا. گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو واپس خیام کی جانب پلٹا، 2 قدم آگے بڑھے. یاد رکھیے گا میدان جنگ میں 50% جنگ جتواتا ہے گھوڑا، جو پیدل ہو وہ جلدی مارا جاتا ہے. گھوڑے کو واپس پلٹا دیا، ہاتھ میں تلوار تھی، 9 لاکھ دیکھ رہا تھا. آپ اسے شاکری 2 قدم آگے بڑھ کر تلوار کو کربلا کی زمین پر پٹکا، پھر 2 قدم بڑھے، ہاتھ میں نیزہ تھا اسے بھی پھینکا، 2 قدم آگے بڑھے. یاد رکھیے گا جب ہر سپاہی تلوار گر جائے، نیزہ گر جائے، کچھ نہ بچے، وہ آخری چیز اس کے پاس یہ ہوتی ہے وہ اپنی دائیں ران کے ساتھ ایک چھوٹا سا خنجر باندھتا ہے تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکے. 9 لاکھ کو خنجر دکھاتے ہوئے آپ اس نے وہ بھی پھینک دیا. پلٹ کر دیکھا آقا حسین کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ شب عاشور سن چکے تھے بدن پہ لوہا اثر کرے گا نہیں. اب چلتے چلتے قریب آئے، فرمائے میرے ساتھ تیرے لشکر میں کوئی مرد ہے تو حسین کے غلام کے مقابلے میں بھیج. میرے ساتھ نے کہا کیا میرے لشکر میں ساری بھیڑ بکری ہے؟ کیا مستوروں کا ہجوم اکٹھا؟ کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو سارا لشکر پکارا. ابن سعد خود دیکھ، تلوار اس نے زمین پہ پھینک دی، نیزہ پٹک دیا، خنجر پھینک دیا، گھوڑے کو خیام کی جانب واپس پلٹا دیا. اس دیوانے سے جنگ کرے کون؟ اسے تو اپنی جان کی پرواہ تک ہے نہیں. جیسے کہا جان کی پرواہ ہے نہیں، ابن سعد نے کہا کوئی اس کے مقابلے پہ جاتا نہیں. اس نے کہا کہ پتھر مارو تاکہ آپ اس پتھروں کے نیچے آگے غرق ہو کے مر جائے. جیسے کہ آپ اس نے پتھروں کا نام سنا، سینے پہ صرف ایک ذرا بچی تھی. 9 لاکھ کو دیکھتے ہوئے آپ اس نے اپنے سینے کی ذرا پہ ہاتھ ڈالا، چیر کے کربلا کی دھرتی پہ پھینکا اور کہا کہ مجھے پتھر مارو. ابن سعد کہتا آپ اس تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اور آپ اس شاگرد کہتا مجھے پتھر مار، حب الحسین اجنبی، مجھے عشق حسین نے دیوانہ کر دی. کیا کہنے بھی، کیا کہنے بھی. مالک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
توجہ ہے؟ اچھا میدان کربلا میں کتنے آئے؟ مخالف کتنے تھے؟ اچھا جب آقا حسین نے مدینہ چھوڑا، اچھا انتظامیہ کی طرف سے کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا مہربانی فرمائے، لوگ نیچے کھڑے ہیں، آپ تھوڑا کھڑے ہیں۔ مہربانی فرمائے، دو قدم بڑھتے ہیں۔ مخالف کتنے تھے؟ جب آقا حسین نے مدینہ چھوڑا تو یزید جانتا تھا 72 لے کے آ رہا، حق تو بنتا تھا نا، آقا حسین کے پاس 72 ہے تو یہ اور کچھ نہ کرتا، کم سے کم 1000 بندہ بھیج دیتا۔ اس نے 1000 بندہ نہیں بھیجا، 9 لاکھ بھیجا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد لوگوں کو بڑا شوق ہے یزید کی وکالت کرنے کا۔ جی یزید بڑا اچھا تھا، اسے رضی اللہ کہنا چاہیے، اسے یہ کہنا چاہیے، اسے وہ کہنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا جو کتا ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، کتے کو جتنا نہلایا جائے کتا پاک نہیں ہوتا، بلکہ جو کتے کو نہلائے خود بھی نجس ہو جاتا ہے۔ اگر یزید کو رضی اللہ کہا جائے تو اللہ یزید کو راضی نہیں ہوتا، بلکہ جو یزید کو رضی اللہ کہے گا خود اللہ کو گناہ ہو جائے۔ سرکار پیشے کا اپنے آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سرکار سلامت رکھے۔ 72 کے مقابلے میں 9 لاکھ اکٹھے کیے۔ خدا کی قسم جن بندوں کو شوق ہے یزید کو رضی اللہ کہنے کا، جی بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر تھا، انہیں ہمارے سامنے لائیے، ہم انہیں اور تو ان کی کتابوں سے دکھاتے ہیں، کم سے کم اپنے گھر کی کتابوں کے راگ پلٹ کر دیکھ لیتے۔ اس نے 36 ممالک کے حکمرانوں کو خط لکھے، میرے لیے فوجیں بھیجو، مجھے لیے فوجیں بھیجو، سپاہی بھیجو، میری حسین سے جنگ ہے، سپاہی بھیجو، میری حسین سے جنگ ہے، سپاہی بھیجو، حسین سے جنگ ہے۔ اتنا ڈرپوک بزدل اور بھگوڑا تھا یزید کہ 36 ممالک میں اعلان کر کر کے خط بھیج بھیج کے اس نے کربلا کی دشت میں 9 لاکھ سپاہی اکٹھا کیا میرے حسین کے مقابلے میں۔ اور اتنا بڑا بہادر بادشاہ حسین ابن علی جو شب عاشور 72 سے بھی کہتا رہا، جس نے جانا جائے اللہ کو سلامت رکھے۔ حسین اگر تنہا بھی آ جاتے میدان کربلا میں تو 72 کی ضرورت تھی نہیں۔ بہت کم لوگوں نے بابا کی دلیل دوں۔ جب آقا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا نا، 2 شخصیات ہیں، پہلے کا نام ابو محمد، دوسرا زرارہ۔ فرزند رسول ہم نے سنا ہے آپ ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں، فرمایا ہاں۔ کہاں کا؟ کوفہ کا۔ فرزند رسول وہاں پہ نہ جائے، کیوں؟ بولا وہ بے وفا ہیں، بزدل ہیں، بھگوڑے ہیں، ان کے دل آپ کی جانب، تلواریں آپ کے مخالف ہیں۔ جانتے آقا حسین بھی تھے، فرمایا کہ میں کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا آقا حسین دیکھیے ہمیں پتہ چلا آپ کے پاس صرف 72 ہیں، یزید کے پاس ہزاروں لاکھوں ہیں، اگر دیکھا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر، مقابلہ بنتا نہیں، آپ مدینے میں قیام کریں۔ آپ ابو محمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا حسین نے جواب نہیں دیا، اپنے دونوں بازوؤں کو بلند کیا، انگلیوں سے اشارہ کیا، کہتے ہم دیکھتے کیا ہیں؟ آسمان کے پردے ہٹنے لگے، گھوڑوں پہ سوار ہو کے ملائکہ نازل ہونے لگے۔
کہنے آپ کے بات کو سلامت رکھیں. اب جنہوں نے پہلی مرتبہ ملائکہ دیکھے بدن تھر تھر کا زندہ رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ملائکہ ہے جو جنگ بدر میں میرے نانا کی نصرت کے لیے آئے. ان کی تمنا ہے خواہش ہے کہ ہم حسین ابن علی کی نصرت کریں. اب دونوں کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آقا حسین سے فرمایا آقا حسین اب اگر ان ملائکہ کی تعداد کو دیکھا جائے یزید کے لشکر کو دیکھا جائے تو آٹے میں نمک کے برابر ملائکہ زیادہ یزید کا لشکر کم تو کیا آپ ان سے مدد نہیں لیں گے؟ آقا حسین فرماتے ہیں میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں میں ان سے مدد نہیں لوں گا. اگر یزید پوری کائنات صرف دنیا نہیں آقا حسین ابن علی فرماتے ہیں یزید پوری کائنات کی مخلوق اکٹھی کر کے حیدر کرار کے بیٹے کے مقابلے پہ لے آئے تو یزید جان لے ان سب کے لیے میرا تنہا پاس بھی کافی ہے. اللہ کو سلامت رکھے. بات مشکل تو نہیں ہو رہی بات پسند آ رہی بہت شکریہ. آپ میں سے زادار کون کون ہاتھ کھڑا کر دیں جو ازادار ہے اس پر اللہ کا ساری ازادار ہیں. آپ کے لیے روایت پڑھو جملہ ضائع تو نہیں ہوگا. بظاہر بچپن آقا حسین کا نانا کی آغوش میں تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا حسین محشر کے میدان میں لوگ اپنے اپنے اماموں کو تلاش کریں گے اپنے اپنے رہبروں کو تلاش کریں گے. یہ وہ امام ہوں گے یہ وہ رہبر ہوں گے جو لوگوں نے خود تلاش دنیا میں کیے تھے. میرے بیٹے حسین جب ہر بندہ اپنے اپنے امام کو ڈھونڈے گا اپنے اپنے رہبر کو تلاش کرے گا تو ان کے رہبر ان سے چہرے چھپاتے پھریں گے. نہ کسی کا رہبر ملے گا نہ کسی کا امام ملے گا. آقا حسین ابن علی فرماتے نانا جان پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے حسین اس محشر کے ہجوم میں اس رش میں بھی چند بندوں کو تلاش کروں گا. آپ نے لفظوں پہ غور کیا بندے اپنے رہبروں کو اپنے اماموں کو تلاش کریں گے. اللہ کے رسول کچھ بندوں کو تلاش کریں گے رحمت العالمین خود تلاش کریں گے. لوگوں کو امام ملیں گے نہیں. رسول نے کہا میں بھی چند بندوں کو تلاش کروں گا. آقا حسین فرماتے نانا جان آپ کسے تلاش کریں گے؟ رسول فرماتے ہیں بیٹا حسین میں انہیں تلاش کروں گا جو تیرے عزادار ہوں گے. رسول کی پشت سے حسین اٹھے فرمایا نانا جان آپ میرے عزاداروں کو تلاش کیوں کریں گے؟ فرمایا حسین میں تیرے عزاداروں کو اس لیے تلاش کروں گا ایک ایک ہاتھ تھام کے تاکہ جنت میں انہیں داخل کروں. میرے کو وہ ضرور آ رہا سلامت رہے مضمون سمیٹتے ہیں. ایک روز ابن ابی طالب چلتے چلتے شہر میں آقا حسین ابن علی بظاہر بچپن فرمایا بیٹا حسین میرا دل چاہتا ہے آج ہم مفاخرات کریں. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو باندھا کتاب کے لفظ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو باندھا. یاد رکھے چھوٹے نہیں تھے اللہ کے ہاتھ تھے. یہ جو اللہ کا ہاتھ تھا حسین ابن علی کا. فرمایا بابا حسین اور آپ کے سامنے فخر جبکہ آپ کی ولایت اتنی ہی مجھ پہ واجب ہے جتنی دوسرے نبیوں پہ. بیٹا حسین جب میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے تمنا. فرمایا بابا جان پھر آپ آغاز کیجیے. فرمایا بیٹا حسین میری پہلی فضیلت یہ ہے انا صراط مستقیم. میری دوسری فضیلت یہ ہے انا قسیم الجنہ والنار. صاحب کتاب کہتے ہیں علی ابن ابی طالب اپنی فضیلتیں بتاتے چلے. فرمایا بیٹا حسین اب تو بھی کچھ بیان کر. فرمایا بابا جان آپ فضیلت میں زیادہ حسین فخر میں زیادہ. کیا کہنے گئے کیا کہنے اللہ کو سلامت رکھے. فرمایا حسین تو فخر میں کیسے زیادہ؟ فرمایا بابا دیکھیے نا میرا نانا نبیوں کا سردار اگر آپ کے پاس میرے نانا جیسا نانا ہے تو لائیے.
فرمایا بابا میری ماں زہرا تمام مستورات کی سردار، میری ماں جیسی ماں ہے تو لائیے، میرا بابا قسیم الجنہ والنار، اگر میرے بابا علی جیسا بابا ہے تو لائیے، میرا بھائی جنت کا سردار۔ آپ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ آقا حسین ابن علی کے الفاظ سن کے علی ابن ابی طالب مسکراتے بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر رہے ہیں، بیٹا تو نے ٹھیک کہا، تیرے نانا جیسا میرا نانا نہیں، تیری ماں جیسی میری ماں نہیں، تیرے بابا جیسا میرا بابا نہیں، تیرے بھائی جیسا میرا بھائی نہیں۔ فرمایا حسین اگر تو اجازت دے تو اب میں فخر کروں، کہ بابا فخر آپ بھی کیجئے۔ فرمایا حسین جگر تھام، میرے بیٹے کا نام حسین، اگر تیرے پاس حسین جیسا بیٹا ہے تو لا۔ کیا کہا حسین تنہا ہے یہ کہو۔ سبحان اللہ، مالک آپ کو سلامت ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ختم ہو گئی گفتگو، آج اس کا جھولا برآمد ہونا، جس کے بدن کا وزن کم تھا تیر کا زیادہ تھا۔ ابھی سید بتا رہے تھے نا کہ بی بی سغرا نے ودا کیا کیسے؟ بی بی سغرا نے قاصد روانہ کیا تھا مدینہ سے، بی بی سغرا نے قاصد بھیجا، وہ قاصد سفر کرتے 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 کربلا پہنچا، اس نے آقا حسین ابن علی کو خط دیا، خط میں بہت سی جو آج کے مضمون سے ملتی ہیں جلتی ہیں، صرف وہی دو باتیں بیان کرنے لگا۔ آقا حسین نے خط کھولا، اس خط میں بہت کچھ لکھا، اس میں سے چند سطریں یہ تھی۔ بی بی سغرا فرماتی ہے بابا جان ہر روز میں دروازے کے قریب آ کے بیٹھ جاتی ہوں، آپ نے کہا تھا یہ اکبر مجھے لینے آئے گا۔ فرمایا بابا جان دروازے کی اوٹ میں چھپ کے میں گلی میں دیکھتی ہوں، محلے کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کے چلتی ہیں، بابا جب میں انہیں دیکھتی ہوں مجھے اصغر بڑا یاد آتا ہے۔ بابا اصغر آپ گھٹنوں کے بل چلتی ہوں گے، سکینہ اس کے ساتھ کھیلتی ہوگی، بابا اصغر کے لیے میں نے 2 جوڑے بھیجے ہیں، یہ جوڑے دادی ام البنین نے سیے ہیں، بابا گزارش صرف اتنی ہے جب تک بھیا علی اکبر مجھے لینے نہ آ جائے علی اصغر کو جوڑے پہنائیے گا نا۔ میں نے بڑی خواہش کے ساتھ تمنا کے ساتھ دادی سے کہا تھا علی اکبر دلہا بنے گا تو میں اصغر کو جوڑے پہناؤں گا۔ کربلا کے میدان میں تنہا کھڑے ہیں حسین، صدا بلند کی حال میں ناصر، روایت کہتی ہے مقتل کی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا، چلتے خیمے میں آئے، دیکھتے کیا ہے، جھولے میں علی اصغر قریب سکینہ بیٹھی ہے، قریب آ کر میری بچی سکینہ، جی بابا جان تیرا بھائی بہت پیاسا ہے۔ فرمایا جی بابا میری آغوش میں دیکھ سکینہ، میں کوشش کروں گا اسے پانی پلا لاؤں، وعدہ نہیں کرتا، پانی مل گیا اسے ضرور پلا کے لاؤں گا۔ فرمایا بابا صبح سے جو گیا واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ سکینہ بنت الحسین کا بابا ان کی دشمنی نوجوانوں سے ہے، چھوٹا بھیا میرا علی اصغر 6 مہینے کا، 6 مہینے کے بچوں کو تھپک مارا جاتا ہے، اسے آپ لے جائیں۔ آغوش میں لیا، آقا حسین ایک مرتبہ اعلان کیا زینب ام کلثوم رقیہ جس نے علی اصغر سے ملنا ہے آکے آخری مرتبہ علی اصغر کے چہرے کی زیارت کر لے، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری حسرت تھی، ہم علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھاتے۔ علی کی بیٹیاں اکٹھی ہوئی، ہر بیٹی نے علی اصغر کو ودا کیا، سب سے آخر میں ماں آئی، اٹھا کر چہرے سے غبار کو صاف کیا، ماتھا چوما، فرمایا آقا حسین میرے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، کوشش کیجیے گا
اس طرح نہیں سنتے ہیں ذاکرین سے اس طرح اٹھائیے گا. فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا کچھ نہیں، جب تک آپ میدان میں جائیں گے اصغر کا چہرہ میری طرف ہوگا، پتہ نہیں اصغر سے دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. آگے میدان کربلا میں اب جملہ سنیے گا. آقا حسین فرماتے کوفیوں شامیوں یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، دریاؤں کی مالکن کا پوتا ہے. دریاؤں کی مالکن کے پوتے کی سمجھ آئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. دریاؤں کی مالکن کا پوتا پیاسا ہے، اگر ہو سکے تو 1 گھونٹ پانی دے دے. بغیر تو نے کہا حسین پیاس خود کو لگی بہانا بچے، اگر بچہ مانگے ہم پانی دینے کو تیار. چھوٹے سے شہزادے کو ہاتھوں پہ لیا، فرمایا علی اصغر پانی مانگ، میرے بچے حجت تمام کرنی ہے. علی اصغر نے کلام کے بابا یہ آپ کو پانی نہیں دیتے، یہ مجھے کیسے پانی دیں گے؟ فرمایا کہ علی اصغر حجت تمام کرنی ہے تو پانی مانگ میرے بچے، لیکن یہ یاد رکھی یہ تجھے پانی دیں گے نہیں. انہوں نے تیری دادی زہرا کو حق بھی نہیں دیا، تیری دادی زہرا حق لینے کے لیے گئی. کسی بغیرت نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے جلتا ہوا دروازہ گرا دیا. علی اصغر یاد رکھے یہ بڑے بے حیا لوگ ہیں، ان میں سے وہ بھی لوگ آج آئے ہوئے ہیں جس نے حسن کے جنازے میں تیر مارے ہیں، جس نے رسول کی بیٹی کو تماچے مارے ہیں. علی اصغر کو پانی مانگ، آج حجت تمام کرنی ہے. آقا حسین نے بیٹے کو ہاتھوں میں سوار کیا. اصغر پانی مانگ، سوکھے لبوں سے آواز آئی العطش، میں پیاسا ہوں. اب جیسے ہی پیاسے کی آواز آئی 4000 تیر اندازوں نے اپنے تیر زمین پہ پھینکے. ابن زیاد کو قریب آ کے کہتے ابن سعد کے بھی قریب آئے اور آ کر کہتے ابن سعد یہ جنگ نہیں یہ ظلم ہے. جب اس کتے نے دیکھا نا میری فوج باغی ہو گئی، یہ چلتا چلتا شمر کے پاس آئے. اس نے کہا شمر کچھ کر میری فوج باغی ہو گئی. حسین کا کلام قطع کر. شمر چلتا وہ حرملہ کے پاس آئے، کہتا حرملہ تیرے سے اچھا تیر انداز اس میدان کربلا میں ہے، اصغر کا نشانہ لے، حسین کا کلام قطع کر تاکہ قصہ یہیں پہ ختم ہو جائے، ہماری فوج باغی نہ ہو. اب جملے سنیے گا. اشارہ کرنے لگا، اس نے اپنے سامان میں سے کوئی چیز نکال کے کہتا ہے جام چھوٹا ہے بچے کی پیاس زیادہ ہے. کہتا جام چھوٹا ہے بچے کی پیاس زیادہ ہے. اس نے آخر میں ایسا جام نکالا جسے میدان جنگ میں گھوڑوں سے مارا جاتا تھا، جنگوں کو مارا جاتا تھا، ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا. ایک کالی برقع والی بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ اگر تو حیا کرو، کلمہ کہتے مسلمان اللہ کے رسول کا کرتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں اصغر کا گلا چھوٹا ہے، تیر تم نے وہ اٹھا رکھا ہے جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے. حوصلہ مجھے کوئی جلدی نہیں، میں بڑی تسلی سے مسائل. شمر کہتا حرملہ گلے کا نشانہ لے، تیر چلا. اس نے پہلا تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر چلانے زمین پہ گر گیا. دوسرا چلانے کا ارادہ کیا، تیر چلانے زمین پہ گر گیا. شمر کہتا تجھ سے اچھا پورے لشکر میں تیر انداز ہے ہی نہیں، آج تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا تو میری جگہ پہ آ کے دیکھ، جب میں اصغر میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں اصغر کے چہرے مجھے اصغر کا چہرہ نہیں، مجھے رسول کا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے علی کا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے حسن کا چہرہ نظر آتا ہے. یہ کتا کہتا حرملہ تو تیر چلا، چاہے رسول کو لگے، چاہے علی کو لگے، چاہے حسن کو لگے. ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر. اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا، جیسے تیر چلانے کا ارادہ کیا علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا.
ایک مرتبہ خیمے کا در ہلا، علی اصغر کی ماں کی آواز آئی۔ آواز کیا؟ علی اصغر میں بہت بڑے تیر انداز کی بیٹی ہوں، میرے بچے یہ تیرا نشانہ نہیں لے رہا، یہ تیرے بابا حسین کا نشانہ لے رہا ہے۔ علی اصغر تجھے میرے پیٹ کا واسطہ ہے، خبردار حسین کو تیر نہ لگے۔ ایک روز محشر کے میدان میں تیری دادی زہرا مجھ سے شکوہ نہ کرے کہ میرے باپ تیرے پوتے کے حصے کا تیر میرے لال حسین کو آ لگا۔ سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ علی اصغر کی شہادت کوئی عام شہادت کی 6 مہینے کا لال ہے باب الحوائج ہے، جن جن بندوں کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں دلوں میں رکھنا۔ علی اصغر کو توسل بنا کے خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اس میں تیر چلانے کا ارادہ کرو، نشانہ لیا، جب تک تو اشارہ نہیں کروں گا جھولائے گا نہیں۔ میں بڑی تسلی سے پڑھ رہا ہوں۔ تیر کی 3 نوکیں تھیں، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ دیکھیے گا میری طرف، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ 3 نوکیں تھیں، روایت کہتی ہے کہ پہلی نوک یا اس سر میں داخل ہوئی یہاں سے نکل گئی، دوسری کان کو پھاڑتی ہوئی اس کان سے نکل گئی، تیسری گلے میں پلست ہو کے حسین کے ہاتھوں پہ لگی۔ علی اصغر رو کے کہتا بابا میرے اللہ سے شکوہ نہ کرنا، تیرے ہاتھ پہ تیر لگ گیا، میرا گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ ہائے علی اصغر، جب میں اشارہ کروں گا شبیتا بائی کی شوری اس سے پہلے آئے گی۔ جب ان کتوں نے لی کے بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، کربلا سے قافلہ چلا، ایک خوشبو کا تاجر تھا، یہ تجارت کرتے ہوئے خوشبو کی گزر رہا تھا کربلا کے قریب سے۔ اس نے اپنے قافلے کو روکا، کہتا اتنی حسین خوشبو، اتنی خوبصورت خوشبو آج تک میں نے محسوس نہیں کی، لگتا کوئی بہترین باغیچہ ہے، کوئی جنت کا پھول یہاں پہ۔ یہ تاجر اپنے ساتھیوں کو لے کے، اونٹوں کو لے کے کربلا کی دشت میں آیا، دیکھتا کیا ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، لاشوں کے ساتھ سار نہیں ہیں۔ کہتا پتہ نہیں کوئی نبی مر گیا ہے یا ولی مر گیا ہے، اتنی خوشبو انہی کے بدن سے آ سکتی ہے۔ تھا عیسائی ذات کا، مذہب کا عیسائی تھا، اس نے قافلے کو کہتا پتہ نہیں کون قتل کر گئے، کون مار گئے، آؤ انہیں دفن کرتے۔ دفن کرنے ہی لگے تو قبیلہ بنی اسد والے آ گئے، کون کہاں سے آئے؟ انہوں تاجر عیسائی ہوں۔ اس نے یہاں تیرا کام کیا ہے؟ وہ تاجر پوچھتا یہ لاشیں کن کے؟ فرمائے نواسہ رسول کی، بطول کی اولاد کی۔ فرمایا تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا عیسائی نے تاجر خوشبو کا، میں یہاں سے گزر ہوا، میرا دل ہے کہ میں نے دفن کر دوں۔ اس نے کہا ہم محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے رسول کے نواسے کو خود دفن کریں گے۔ عیسائی پوچھتا ہے اسے قتل کیا کس نے؟ اس نے کہا مسلمانوں نے مارا ہے کلمہ پڑھ پڑھ کے، جیسے مسلمانوں کا نام آئے عیسائیوں نے تلواریں نکال لی۔ قریب ہی تھا کہ آپس میں جنگ ہوتی، ایک غبار پھٹا، کڑیوں کی آواز آئی، غریب سجاد کا خبردار جنگ نہ کرنا، ناشے کا داری سجاد آ گیا ہے۔ حوصلہ میرے بھائیو، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں تسلی سے پڑھوں گا، جلدی کروں۔ غریب سجاد آ گیا، ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، عیسائی بھی رکے، مسلمان بھی رکے۔ آقا حسین نے فرمایا کو لاشا میرے بھائی علی قبر کا اسے دفن کرو۔ سار تو تھے نہیں، حسین سجاد بتاتے رہے مسلمان
اور عیسائی دفن کرتے رہے، فلاں لاشا اس کا ہے، فلاں لاشا اس کا ہے، فلاں لاشا اس کا ہے۔ سجاد زمین پہ بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائیوں کا تاجر جو تھا وہ چلتا چلتا قریب آیا، اس نے کہا رسول کی اولاد، اے رسول کی اولاد ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ فرمایا کہ وہ لاشا کس کا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ مجھ غریب سجاد کے بابا کا لاشا ہے۔ فرمایا اب ہم آپ کے بابا کا لاشا دفن کرنے لگے ہیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ سجاد پوچھتے مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کے بابا کے سینے پہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا پڑا ہے، اسے جدا کرنا ہے یا ساتھ دفن کرنا ہے؟ تب یہ پوری سجاد کی اپنے زمین سے اٹھے، سجاد رو کے کہتے ہیں وہ لاشا میرے اصغر کا ہے، مجھے اس کا لوتھڑا نہیں۔ شام غریبہ کے بعد جلدی نکلنے لگا، جلدی نکلنے ہی پچھڑا نکلا۔ میں نے کہا کہ میں اشارہ کروں گا چھوڑا پیدا ہوگا، زمین پہ بیٹھ جائے، زمین پہ بیٹھ جائے، حوصلہ، زمین پہ بیٹھ جائے۔ میں نے پہلے کہا مجھے جلدی نہیں، میرے پاس ابھی وقت ہے، زمین پہ بیٹھ جائے، میں مکمل شہادت کرنا چاہتا ہوں، زمین پہ بیٹھ جائے۔ کہا وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں، میرے اصغر کا لاشا ہے۔ روایتوں نے اتنے گھوڑے بھگائے کہ میرے اصغر کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، بابا کے جسم سے اصغر کا جسم ایسے جڑ گیا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا دوست کا لوتھڑا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میں اشارہ کروں گا شبیتا کا، سارے شہید ہو گئے۔ شمر نے کہا تیاری کی جائے، سروں کی گنتی شروع کر۔ شمر گنتا گنتا قریب آئے، کہتے ابن سعد قتل ہم نے 72 کیے ہیں، ایک سر کم ہے۔ اس نے کہا کس کا سر؟ اس نے کہا اسی بچے کا سر جس نے تیری پوری فوج کو آگے کر دی۔ ایک بغیرت کا تھا، میں نے دیکھا تھا حسین اپنے خیمے کے پیچھے کسی کو قتل کر رہا، یہ چلتے چلتے پیچھے آئے، دیکھتے کیا ہے قبر کا نشان تو آقا حسین نے مٹا دیا تھا۔ یہ بڑا پریشان، اس نے کہا حاکم اگر یزید ہم سے پوچھ لے، میں نے سنا تھا 72 تم سر یہ کام لے کر آئے ہو، وہ سر کہاں پہ ہے؟ تو کیا پتا ہمیں چھوڑے نہ چھوڑے، کیا سزا دے۔ شمر کہتا ہے ایک مشورہ دیتا ہوں، مجھے مختلف روایتیں، 3 روایتیں مقتل کی۔ ایک روایت میں ہے شمر نے کہا مجھے 7 گھوڑ سوار چاہیے، دوسری میں 14 گھوڑ سوار چاہیے، تیسری روایت میں 30 گھوڑ سوار چاہیے۔ ابن سعد کہتے شمر نے کرنا کیا؟ فرمایا کرنا کچھ نہیں، ایک مرتبہ اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے، ہاتھوں میں نیزے لے کربلا کی زمین کو مارنے شروع کریں۔ ان کتوں نے علی اصغر کی ماں کے سامنے کربلا کی زمین میں نیزے مارنے شروع کیے۔ ایک نیزہ خانے میں آیا، نیزے کے لیے اصغر کی ننھی لاش تھی، یہاں سے کتا شمر بھاگا، اس نے اپنا نجس